بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز کہ آپ کیسے ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ ہنستے مسکراتے صحت مند زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج نومبر کی 2 تاریخ 2018 ہے۔ سردیوں میں کھانسی زیادہ تنگ کرتی ہے، لیکن گرمی ہو یا سردی، کھانسی کا انسان کے ساتھ اتنا تعلق اور واسطہ ہے جسے کہتے ہیں چولی دامن کا ساتھ۔ یہ ہمیشہ ساتھ رہتی ہے اور بعض اوقات انسان غلط علاج شروع کر دیتا ہے۔ میں آپ کے سامنے اپنی بات عرض کروں۔ 1991 میں جب طبیہ کالج سے میں فارغ ہوا، نیا میں نے مطلب کیا ہوا تھا۔ اس زمانے کے اندر پان چبانے کا بھی مجھے بہت زیادہ شوق تھا، بہت زیادہ پان استعمال کرتا تھا، جس کی وجہ سے خشکی ہو گئی، اور اس کے علاج کے سلسلے میں جب میں نے ملٹھی استعمال کی تو ریشہ ہو گیا، اور ادویات کا استعمال کیا تو خشکی پیدا ہو گئی۔ جب کوئی مریض مطلب میں آتا، میں 1 منٹ بات کرتا اور 2 منٹ کھانستا رہتا۔ لوگ حیران پریشان، یا اللہ یہ کس طرح کا حکیم ہے۔ بہرحال وہ زمانہ بڑا تکلیف کا زمانہ میرا گزرا، تو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے میری مدد کی۔ میں نے ایک بہت بڑے علامہ ولی کامل کی کتابوں کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک نسخہ مجھے ملا۔ اس کے اندر صرف 4 اجزاء ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ 4 میں سے آپ ایک کا بھی استعمال کریں پھر بھی کھانسی دور ہو جائے گی۔ اور کھانسی خشکی کی ہو یا تری کی، ہر طرح کی کھانسی سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ میں نے کتنے ہی دوستوں کو جب یہ فارمولہ بتلایا، بعض دوستوں نے تو یہ کیا کہ وہ گولیاں بنا کے اپنے بیگ کے اندر رکھتے ہیں۔ جہاں کسی نے کھانسی کا تذکرہ کیا، فوراً ان صاحب نے اپنے بیگ میں سے گولیاں نکالی اور ان کو چوسنے کے لیے دے دی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ مریض جس کا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا، سکون اس کے آ گیا۔ تو وہ صرف 4 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ملٹھی کا ست، رب سوس ملٹھی کا ست ہر پنسار خانے سے آپ کو مل جائے گا۔ اور ایک ہے کاکڑا سینگی، کاکڑا سینگی، یہ بھی جب پنسار خانے سے مل جائے گی، ہر جگہ پہ مل جائے گی۔ کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے دنیا میں جہاں کاکڑا سینگی آپ کو نہ ملے۔ یہ 2 ہو گئی، ایک ست ملٹھی اور دوسرا کاکڑا سینگی۔ اور تیسرے نمبر پر بادام، اور چوتھے نمبر پہ چلغوزہ کا مغز۔ ربوسوس، ست ملٹھی اور منقع، چلغوزہ اور کاکڑا سینگی،
آپ یہ چاروں چیزیں لے لیں، ہم وزن، تولا تولا لے لیں، چھٹانگ چھٹانگ لے لیں، پاؤ پاؤ لے لیں۔ جو لوگ مطلب کر رہے ہیں، جن کے پاس مریضوں کا آنا جانا زیادہ ہے، یا جن لوگوں کو پرانی کھانسی ہے، وہ زیادہ مقدار میں بنا لیتے ہیں، تو آپ یہ چاروں چیزیں لے کے کوٹ لیں، باریک کر لیں، گرائنڈر کر لیں، ان کا پاؤڈر بنا لیں۔ اور پاؤڈر بنانے کے بعد یہ جو منقع ہوتا ہے، مویز منقع، یعنی منقع میں سے جب آپ بیج نکالو گے تو وہ مویز منقع بن جائے گا۔ آپ نے کشمش کا استعمال نہیں کرنا، منقع کا جو بڑا والا ہوتا ہے وہ منقع، وہ اتنا نکال لیں کہ جس سے گولیاں آسانی سے بن جائیں۔ تو آپ منقع نکال کے اس کو باریک کر لیں، اور باریک کرنے کے بعد یہ چاروں چیزیں، ست ملٹھی، ربو سوس، کاکڑا سینگی، مغز بادام، مغز چلگوزہ، ان چاروں کو اس میں ڈال کے دوری ڈنڈا میں کھل کے اندر آپ اسے جب مکس کریں، اور جب وہ یکجاں ہو جائیں تو چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ اور جب کسی آدمی کو کھانسی اور زیادہ ہی کھانسی ہو تو اسے 5-7 گولیاں آپ دے دیں، وہ منہ میں رکھ کے چوستا رہے، ایک گولی ختم ہو جائے تو دوسری ختم ہو جائے تو تیسری، اور پھر جس طرح کی مرضی کھانسی ہو، گرمی کی ہو یا سردی کی، خشکی کی ہو یا تری کی، انشاءاللہ العزیز آپ مجھے دعائیں دیں گے۔ آپ یہ فارمولہ، یہ نسخہ اپنے پاس رکھ لیں، اس کی گولیاں بنا لیں، اور بعض لوگوں نے تو اس کا شربت بھی بنا لیا ہے۔ اس میں وہ شہد ڈال لیتے ہیں، اور شہد ڈالنے کے بعد جب وہ لیکوڈ سا بن جاتا ہے، جس کو شربت کا نام دیتے ہیں، اور اس کی آدھی چمچ استعمال کی۔ اور کچھ لوگ تو صرف سفوف کی شکل کے اندر ہی رکھتے ہیں، گولیاں نہیں بنائی جاتی، تو سفوف کی شکل میں دیں، لیکن تھوڑی مقدار میں منہ میں ہمیشہ رکھیں۔ 2-4 دفعہ آپ اسے چوسیں گے، اور جب یہ حلق سے نیچے اترے گی تو انشاءاللہ الذی فوراً اس سکون آپ کو میسر آ جائے گا۔ اور جو لوگ سفر کے اندر ہیں، انہیں یہ ساری چیزیں میسر نہیں آ جاتی، میسر نہیں ہوتی، تو وہ کاکڑا سینگی لے لیں۔ کاکڑا سینگی لے کے آپ اسے باریک بنا لیں، تو اسے چوستے رہیں۔ یہی حالت ربو سوس، ست ملٹھی کا ہے، کچھ نہیں ملتا، ست ملٹھی ہے، پھر بھی کھانسی کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح مغز چلگوزہ اکیلا ہی، لیکن آپ بار بار تھوڑی مقدار میں چوسیں۔ اور اسی طرح بادام ہے، بادام کے اندر آپ 2 بادام لے کے چبا لیں، اور 1-2 کالی مرچیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر طرح کی کھانسی کنٹرول ہو جائے گی۔ آپ حضرات کو اللہ جل جلالہ و امن والو اگر شفا دیں تو پھر میری حوصلہ افزائی کے لیے اسے شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور گھنٹی کو ضرور دبا لیا کریں، بیل آئیکن کو، اور دوستوں تک یہ جب پہنچے گا، کوئی آدمی اس سے فائدہ اٹھا لے گا انشاءاللہ العزیز۔ جس طرح مجھے ثواب کی امید ہے،
اس طرح آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ حکیم الیاس عبدالی کی اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔